اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورناؤ چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب یعنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 87 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے حکایات، اس کا حصہ دوم۔ تو بچوں، آج ہم اس کے کچھ سوال جواب کریں گے۔ یعنی کل جو ہم نے وہ حکایات پڑھے، 3 حکایات، یعنی پہلی حکایت تھی دو دوستوں کی کہانی تھی، تو دوسری تھی حکایت رومی، یعنی ایک شخص دن میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا، وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اور تیسری حکایت تھی گلستان سعدی، تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد وہ شیخ سعدی ایک دن ایک مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، تو بغیر جوتے کے تھے وہ، تو وہاں اس نے کیا دیکھا، تو اس نے کس بات پر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ پہلا سوال ہے ہمیں، دو دوستوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا؟ بچوں، دو دوستوں نے ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا۔ شاباش۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے دوست نے کیا جواب دیا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ یعنی جب وہ اس کے نزدیک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ پھر ہے تیسرا سوال، ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا؟ یعنی حکایت رومی میں یہ ہے کہ جو شخص چراغ لے کر چکر لگا رہا تھا، وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ یعنی وہ شخص چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یعنی وہ شخص چراغ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا، اور جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں چراغ لے کر گھوم رہے ہو، تو اس نے کہا، میں ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو غصے اور لالچ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو پھر ہے بچوں چوتھا سوال، وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ یعنی چراغ لے کر وہ کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ چراغ لے کر، یعنی یہ شخص چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر قابو رکھے۔ پھر ہے اس کا پانچواں سوال، ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا؟ یعنی جس شخص کے پاس جوتا نہ تھا، تو وہ کس مسجد میں داخل ہوا؟ ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ پھر ہے چھٹا سوال، ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا؟ یعنی کس بات پر اس شخص نے صبر کیا جو ننگے پاؤں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا تھا؟ تو بچوں، ننگے پاؤں شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو بچوں، پھر ہم دوبارہ یہ سوال دہرائیں گے ان کا جواب۔ دو دوستوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا؟ دو دوستوں نے ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے دوست نے کیا جواب دیا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ پھر ہے تیسرا سوال، ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا؟ ایک شخص چراغ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا
جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی خود پر قابو رکھے۔ ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا؟ ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا؟ ننگے پاؤں شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہے خالی جگہیں پر کیجیے۔ ایک دوست ڈیش ڈیش درخت پر چڑھ گیا۔ ایک شخص ڈیش ڈیش درخت پر چڑھ گیا۔ ایک دوست پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، یعنی جب انہوں نے ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑی چالاکی سے درخت پر چڑھ گیا۔ خود غرض لوگوں کی دوستی پر ڈیش ڈیش مت کرنا، یعنی جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں ان کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا، خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ چراغ لے کر کس سے پھر رہے ہو؟ یعنی جو شخص چراغ لے کر تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ چراغ لے کر کس سے ڈھونڈ پھر رہے ہو؟ کس کے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ پھر ہے چوتھا، جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر ڈیش ڈیش رکھے، یعنی وہ ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ ڈیش ڈیش سکتا تھا، یعنی اس نے کہا، اس شیخ سعدی نے، کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ میں نے خدا کی ڈیش ڈیش کا شکر ادا کیا، یعنی میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کا یہ حصہ دوم آج کیا، تو آپ ان سوالات کا جواب اپنی کاپی پر لکھنا اور اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اپنے ذہن میں رکھنا کہ کسی خود غرض کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا، اور کسی وقت کسی آسمانی سختی یا اپنی قسمت کی خرابی کی وجہ سے کبھی شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس وقت صبر ہی کرنا، اور ایسے آدمی کی تلاش میں ہمیشہ رہنا جو غصے اور لالچ کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔